میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کی دولت کے ساتھ ماں باپ کی دولت عطا فرما دی، کبھی یوں نہ کہنا اما ابا میرے کول نے بس کی کریے پراوا نے چھڑ دیتا ہے ذمہ داریاں میرے کول نے، بلکہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیا کر اور کہا کر یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ میری کمائی کتے بلے نہیں کھا رہے بلکہ ماں باپ کھا رہے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دسترخوان پہ اما ابا بیٹھے ہوں اور روٹی کا ٹکڑا کھا کے کہ اللہ انہوں انہ دوے کے سنبھالیا نہ جاوے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، رب اکبر کی قسم، ساتوں آسمان کی مخلوق کی جرت نہیں کہ باپ کی دعا کو روکے۔ زمین پہ کچے فرش پہ باپ دعا کرتا ہے، عرش بری پر جا کے دعا ٹکرانے لگ جاتی ہے۔ ہم بد نصیب قوم ہیں، آپ تو بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہو۔ جب ماں مر گئی اللہ اکبر تب ٹھنڈی چھاں یاد آئی، جب زندہ تھی تو اللہ اکبر اپنے پراواں نو بلا، پراواں دے کیوں نہیں جاندی، اپنی بہناں دے کیوں نہیں جاندی، کوئی میں تیرا سگا مینوں دودھ بوتا پیایا انہوں پیایا ہے، اللہ ویکھ ویکھی میں روٹی کھاندی پئی جس طرح مفت دا مال ہے۔ اما کری بیٹے دوائی ختم ہو گئی، اما میرا پیسہ حرام دا نہیں، میں بچے پڑھاواں یا ماں، اللہ کی قسم کئی گھر سے ماں باپ کے جنازے اولاد کے کڑوے بول کی وجہ سے نکل گئے ہیں۔ ماں کے مقابلے میں اپنی تعلیم نہ لائیو، ماں کے مقابلے میں بیوی کا حسن نہ لانا، ماں کے مقابلے میں بیوی کا لایا ہوا جہیز نہ لانا۔ کوشش کرنا میرے محترم، آج اس مدرسے کے سالانہ جلسے پر قاری شفیق صاحب کی دعوت پر ان بچوں کی جستجو پر کوشش کرنا میرے لاڈلو میرے پیارو، کبھی اپنی ماں کو چٹے بالوں والی کو کالے بالوں والی کے آگے نہ جھکانا۔ رب اکبر کی قسم اگر ماں کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو روزے والا نبی چھوٹ جائے گا، عرش والا رب روٹ جائے گا۔ اماں نے یہ ٹیشو مثال دے رہا ہوں، یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھ دی، ماں کہنے لگی امی جی چیز کتے پئی ہے، پتر نے پوچھیا، اماں کہنے لگی پتر میں نے تو پتہ نہیں، میں تے ہاتھ بھی نہیں لایا، نوٹ کیا آ گئی۔ امی جی جھوٹ نہ بولو، اس عمرے چٹے والا نہ جھوٹ بول دیو، اللہ دی قسم میں تانوں دیکھے تے تو چکی پتہ نہیں کتنے رکھی ہے، کہندی نہ تیے میرے تے تو مت نہ لگا، میں بھی قسم اٹھانی نہ۔ چلو مدینے چلیں اور پوچھے جی بتاؤ ماں کی وکالت کروں یا بیوی کی وکالت کروں؟ ماں بھول چکی، عمر رسیدہ ہو چکی، 60 آ گئی، بیوی سچ بول رہی ہے، تو بتاؤ ماں کو بیوی کے سامنے جھٹلا کے شرمندہ کروں؟ فرمایا خبردار یہ غلطی نہ کرنا، خبردار یہ غلطی نہ کرنا، خبردار یہ غلطی نہ کرنا، ماں کا سر نہ جھکانا، بے شک کمرے میں جا کے بیوی سے معافی مانگ لینا۔ رب اکبر کی قسم جس دن ماں کا سر جھکا دیا اللہ اکبر دنیا کے اندر ایسا پاج ہو جائے گا، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل میں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور یہ آج کل میری تقریر کا موضوع بنا ہوا ہے، آپ سمجھ پیسہ آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، عزت آپ کے پاس، شہرت آپ کے پاس، ووٹ سپورٹ آپ کے پاس، عہدہ آپ کے پاس، مولویوں سے زیادہ رقبہ مکان جائیدادیں آپ کے پاس، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ ہمیں کیوں کہتے ہو اے میرا نکا پتر ہے دعا فرماؤ اللہ انہوں تھوڑے ورگا کر دے۔ یہ چٹا جوڑا ہے، اندر ایک بنیان ہے، اس کے پیچھے وجود ہے، ماس ہے، گوشت ہے، پتہ نہیں کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے چٹے جوڑے کی برکت سے، پگڑی کی برکت سے اللہ نے پردہ ڈال رکھا، اندر پتہ نہیں کیا ہے۔ کیا آپ کو 100% گارنٹی ہے میرے وجود کے بارے میں؟ پیسہ آپ کا، تربیت آپ کی، کھلاویں آپ، پلاویں آپ اور نشو و نما آپ کریں اور لنگوٹ اور پجاموں کا انتظام آپ کرو، اسکول کی تعلیم کے خرچے تم اٹھاؤ اور دعا کرو، دعا فرما جی میرا پتر تو ورگا ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ باپ کا کردار اتنا مشکوک ہے کہ آج باپ کیوں نہیں کہہ رہا مولوی صاحب دعا کرو میرا پتر میرے ورگا ہو جائے؟ اس کا کردار تو کھوکھلا تھا۔ کیوں؟ کچھ عرصہ پہلے گھر کے اندر شور شرابہ تھا اور برتن کھڑک رہے تھے اور اس میں آواز آئی تھی میں انشاءاللہ اپنے بچے نو تیرے پرچھا میں تو بھی بچا کے رکھاں گی، تیرے سائے میں پیر نہیں دماں گی۔ یہ کون تھی؟ جس نے تیری لذتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ بھی تیرے ساتھ کیا، وہ بھی تیرے سائے، تیرے وجود، تیری تربیت اور آپ کے کردار کو آپ کی اولاد کے لیے قبول نہیں کر رہی۔ آپ کے بچے آپ کے گھر میں آپ کے سامنے منہ پہ جوتیاں مار کے جا رہے اور کہہ رہے اللہ کرے ساڈے پیو ورگا کسی دا پیو نہ ہوئے۔ ہوتا ہے ماں تو سانو کدے ماں بن کے دکھایا نہیں،
کی کرے پٹھی لٹک جائے ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ आपने कभी डीप में गहराई में रात को अंधेरे में जाके सोचा कि डकारे मारी हैं और दफा मार पानी का वारा है पानी दे रहे हैं अगर पानी कम आ गया तेरी माँ दी पानी को गालियां दे रहे हैं रोड कच्चा आ गया रोड को गालियां दे रहे हैं हंसना नहीं मेरी तकरीर में बिल्कुल भी अपने दिलों को तार को अल्लाह के साथ जोड़ लो अगर तुमने कुछ सुनना है भाई वरना हम कोई वो हल्के मौलवी कोई नहीं सीधी बात हंसना तो है ही नहीं शायद मुझे हंसी आ जावे वो अलहदा बात है कि हम आपस में हंसना भी चाहिए लेकिन जस्तजू तवज्जो के साथ घर किसका ये है ओहो कब से बैठे हो भाई कितनी देर से एक बोले कितनी देर से बैठे भाई इशा से अब क्या टाइम हो गया भाई 4 घंटे तो कम से कम बैठे हो गए कोई इतनी देर अपने घर में किसको बिठाता है अगर ना भी घर के अंदर शौर्य तेरा फोन कोई नहीं आया अगर ज्यादा घंटा बच्चे लोग 10 के आए थी ना जिसको उठाने के बहाने अल्लाह ने किया सगा यार कहते यार सवेरे काम पे जाना है तेन पता फिर मुरब्बे लेके जाना भैनों स्कूल छड़ के आना सवेरे मिलांगे सगा यार भी कह रहे उठ जा कोई तो आपके अंदर गट्स कोई सलाहियत कोई तो ऐसी खूबी है कोई तो आज आपने ऐसी नेकी की है जो मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह आपको अपने घर से बाहर जाने दे ही नहीं रहा है भाई शायद है कोई वो चक्कर चल रहा आपके अंदर बहुत तुम सलाहियतों के मालिक हो तुमने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा जब इंसान की तख्लीक का मॉडल दिखाया इन्हें पैदा न करना खूनरेजी करेंगे फसाद बर्पा करेंगे मार धार करेंगे सब कुछ करेंगे व नहनु नुसब्बिहु हम हैं ना तस्बीह में तकदीस में तारीफ में तौसीफ में हम हैं सातों आसमान पर कोई चप्पा ऐसा नहीं जहां अल्लाह की तस्बीह ना हो रही हो हम हैं मैं चुप क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून तुमने रोडों पे फिरते देखा है मेरे घर में आकर सजदे करते नहीं देखा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हाँ 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 अगर अपनी किरदार से गिर गया तो शैतान इससे मुंह मोड़ जाएगा और अगर इसने अपने किरदार को बचा लिया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम फरिश्तों को भी पीछे छोड़ जाएगा मेरे मौला इससे बड़ी हमारे अंदर सलाहियत क्या होगी कि ऐसे हालात में हमने अल्लाह को पहचान लिया अल्लाह को पहचान लिया जिस दिन हमने अल्लाह को पा लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर फैसले हमारे असम्बलियों से नहीं होंगे फैसले आसमानों से होंगे भाई और ये पूरी दुनिया का कुफर ये पूरी दुनिया की तागूती मादी असबाबी ताकतें ये एटमी ये माली ताकतें जो आपको मुझे हर वक्त डरा रही पता है कितना बड़ा अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया सुनाया आपके मौलवी साहब ने फरमाया लन यगुर्रुकुम इल्ला अज़ा व युक़ातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून मेरा हबीब इनको मेरे बंदों को अपने उम्मतियों को कह दे खबरदार यहूद व नसारा से न डरना काफिरों से न डरना मैं अल्लाह अलल ऐलान कह रहा हूँ ये सारे यहूद व नसारा मिलकर मुसलमानों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लन यगुर्रुकुम इल्ला अज़ा मगर हल्की हल्की गर्म ठंडी हवा आती रहेगी हल्का हल्का परेशान करते रहेंगे खबरदार बबागे दहल कह देना आ जाओ मैदान के अंदर ऐ मैदान है हम भी आगे तुम भी आ जाओ लाओ अपनी तलवारें ले आओ लाओ अपने असले लेके आओ लाओ अपने सारे माल को लेके आओ वहीं युवल्लुकुमुल अदबार वहीं युक़ातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार मेरा महबूबा इन्हें मैदान के अंदर मिला मुझे मेरी किबरियाई की कसम है ऐ मुसलमानों तुम्हारी कलमे की ताकत के सामने ये पीठ फेर के ना भाग गए तो मुझे अपना खुदा ना कहना अल्लाह का वादा हक खुदा का वादा झूठा हो सकता है जोर से बोलिए नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से झूठ निकल सकता है कुरान कब उतरा आज उतरा के 1450 साल पहले आया तो क्या फरमाया ला यगुर्रुकुम इल्ला अज़ा कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा ये मैं कह रहा अल्लाह कह रहा हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ किया था अब्बा जी क्या बात है
آج ٹماٹر 1 آنے کا کل 2 آنے کے، آج گندم 1 پیسے کی کل 2 پیسے کی، آج 1 روپے من کل 2 روپے من، دیسی گھی اٹنی چونی 2 روپے پہ چلا گیا، ابا جی کبھی نیچے ہو گیا۔ ابا جی یہ کون حکومت کرتی ہے؟ عوام کرتی ہے، منڈی والے کرتے ہیں، سبزی منڈی والے، غلہ منڈی والے کرتے ہیں۔ حاجی الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بیٹے یہ بڑاؤ کا، یہ باؤ کا اتارنا یا چڑھانا یہ حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک ترازو ہے اس کا اللہ، اس کی مٹھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندوں کے نیک اعمال دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ زمین پر نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے اور ان کے ریٹ کو گھٹا دیتا ہے، یعنی اعمال نیکی والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ پاٹ بھاری ہوتا ہے تو چیزوں کا اللہ ریٹ کمزور کر دیتا ہے، اور گناہ جب آسمان پہ جانے لگتے ہیں، گناہ والا پلڑا بھاری ہونے لگ جائے تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی پر، یہ تری پر جو خون ریزی ہو رہی، جو فساد ہو رہا، یہ سارے کا سارا تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے تبلیغ کے بزرگ میں حضرت جی مولانا علام الحسن صاحب زندہ تھے، اس وقت جب صوبہ بہار کے، گجرات کے حالات خراب تھے اور سکھوں کی، ہندوؤں کی، مسلمانوں کی آپس کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، حضرت مولانا محمد احمد لاڑ صاحب جو آج بھی میرے عزیز و جوڑ میں بیان فرما رہے تھے، آج پچھلے دنوں کے اندر فرمانے لگے عصر کی نماز کے بعد حضرت جی کی خانقاہ میں، حضرت جی کے کمرے میں ڈاک لے کے جایا کرتا تھا جو پوری دنیا سے آیا کرتی تھی، خط لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت جی فرش پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ایک پاؤں گھٹنے کے اوپر تھا اور ایک آپ کی ٹانگ سیدھی تھی اور آپ کا بازو یوں آنکھوں کے اوپر تھا۔ جب میں کمرے میں گیا اور میں نے جا کے کہا حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے کے بعد فرمایا بتا محمد احمد گجرات کے حالات کیسے ہیں، صوبہ بہار کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی خون ریزی ہے، گلی گلی کے اندر لاشیں بچھی نظر آ رہی ہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، مرد عورتوں کی پرواہ نہیں، ہر جگہ پانی کی جگہ خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ حضرت جی چیخیں مار مار کے رونے لگ گئے۔ فرمایا احمد پتہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم یہ سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی ہستی تھی اللہ والی، فرمائے میرے گناہوں کی نحوست پڑی ہوئی ہے ساری۔ آج جس بندے سے پوچھ لو میں کی کیتا، اللہ فرما رہے تیرا کیتا میں نے تیرے آگے کر دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری بجگرائی میں تجھے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، چپ کر جا۔ اگر میں نے تیری اوقات کھول دی تو تیرے بچے تجھے ابا نہیں کہیں گے، تیری ماں تجھے بیٹا نہیں کہے گی، تیرا یار یاری چھوڑ کے بھاگ جاوے گا، تیری بیوی تجھے منہ نہیں لگائے گی۔ او میرا بندہ خبردار، زندگی میں یاد رکھیو میرے سے انصاف نہ مانگنا، اگر میرے سے بندے مانگیو تو معافی مانگنا، جب معافی مانگے گا مجھے اچھا لگے گا۔ جس دن تو نے انصاف مانگنا شروع کر دیا میں ایک ایک پانی کے گلاس پر تیرے 70 سال کی عبادت کو لے لوں گا۔ ہر بندہ کہتا مولا انصاف کر نہیں رہا انصاف۔ ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے طمع، شکر گھٹتا جا رہا ہے، طمع بڑھتی جا رہی، یہ طمع ہی تو ہے بھائی۔ عدالتوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف فائلیں کھول کے کھڑے ہوئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک وکیل کہہ رہا ہے 10 لاکھ روپیہ لوں گا، یہ 4 لاکھ کی زمین تیرے نام کروا دوں گا، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ رب اکبر کی قسم بھائی چارگی میں وہ 4 لاکھ کی زمین دے دیتا، اب بھی تو 10 لاکھ روپیہ لے کے میرا عزیز اللہ اکبر بے سکون ہوا پڑا ہے۔ میں زمین جائیداد میں دو دلا دوں گا، میں بچے قربان کر دوں گا، لیکن اپنے بھائی کو کچھ نہیں جانے لینے دوں گا۔ اللہ فرمانے اگر اسے نہ ملا تو میں تجھے قبر میں ایک پیسہ بھی لے جانے نہیں دوں گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک آدمی بڑا بخیل تھا اور اس کی بخیلی اس کے ابو اس کے بچوں پہ بھی چلتی تھی۔ تنگ آمد بجنگ آمد، اس کے بچے اس سے بڑے تنگ تھے۔
یہاں تک کہ ابا جان نے کسی کو کچھ نہ دیا اور دنیا سے چلا گیا۔ بیٹے کہنے لگے باپ کی زندگی کے اندر روتے پیٹتے گزر گئی، اب باپ کے مرنے کے بعد پیسے کا کیا کرنا، ہم نے چاٹنا تھوڑی ہے۔ تو سکوں کا زمانہ تھا، کاغذی نوٹ نہیں تھے، تھیلیوں کے اندر بند کر کے وہ سارے کے سارے سکے ابا جان کی قبر کے اندر پھینک دیے اور قبر پہ مٹی ڈال دی۔ کچھ دن کے بعد احساس ہوا ابے نے مرنے کے بعد قبر پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ بھائیوں نے فیصلہ کیا، رات کو سارے بھائی قبرستان چلے گئے اور قبر کی مٹی ہٹائی، دیکھا تھیلیاں پھٹی پڑی تھی اور جتنے سکے تھے ابا جان کے جسم پہ سارے چپکے پڑے تھے۔ بیٹے کہنے لگے دیکھ ساڈا پیو مرن تو بعد بھی پیسوں سے محبت کتنی کر رہا ہے، سارے کا سارا پیسہ جسم پہ چپکا پڑا۔ ایک بھائی قبر کے اندر اترا، اس نے یوں کر کے باپ کے جسم سے وہ لپٹے ہوئے سکے کو ہاتھ لگایا، اتنا گرم تھا کہ ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کے اوپر آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ کس کو بتاتا، پریشان۔ کسی نے پوچھا کی ہوا، کہ جی آگ لگی، تلی جلاتے ہوئے، آگ جلاتے ہوئے، اللہ اکبر، درد بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، کوئی آرام نہ آیا۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے فلانے ڈاکٹر کے پاس چلا جا، فلانے حکیم طبیب کے پاس چلا جا، یہ ٹوٹکا کر لے ٹھیک ہو جاوے گا۔ جب کہیں سے رسائی حاصل نہ ہوئی، فائدہ نہ ہوا، اس نے کہا میاں دلی کے اندر چلا جا، وقت کا قلندر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہے، اس کو جا کے یہ حال بتا، کوئی دم درود کرے گا، توبۃ اللہ کرے گا، تجھے شفا مل جاوے گی۔ وہ نوجوان دلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا حضرت جی آگ لگاتے ہوئے یا کسی کام کرتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا، انگلیوں پہ آبلے چھالے پڑ گئے تھے، آپ نے فرمایا اپنی انگلیاں قریب کر لے۔ آپ نے کچھ پڑھا قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، پھونک ماری، فرمایا درد میں فاقہ ہوا کا 60 دور بڑھ گیا، درد ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ نے پھر پڑھا، فرمایا اب کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں۔ جب 3-4 مرتبہ یا 2-3 مرتبہ پڑھتے رہے، پھونک مارتے رہے، کمیاں کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں۔ فرمایا او اللہ کے بندے جھوٹ نہ بول، یہ دنیا کی آگ نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے۔ جھوٹ بولتا ہے۔ بتا سارا قصہ کیا ہوا؟ جب سارا قصہ سنایا، فرمایا یہ شاہ عبدالعزیز کے پھکے مارنے سے چھالے ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ والے پھر کیا بنے گا؟ فرمایا جا اپنے دیش سے لے جا، جا اپنے گاؤں چلا جا، رات کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہو، وضو کر کے مصلی بچھا کر دو نفل پڑھ کے رونا، بیٹھ کے رونا شروع کر دیو۔ جب تیری آنکھ سے آنسو نکل جاوے روتے ہوئے، تو ایک آنسو کا قطرہ اس دانے پہ دوسرے پہ لگا لیو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ میرے محترم دوستو، تمہ بڑھتی جا رہی۔ چوری صاحب کی کر رہے ہو، کوئی اور پیسے آئے سی، میں مکان ہو 3 منزلہ بنا لیے، چوری صاحب بچے کتنے نے سارے باہر، کتے کتنے نے سارے اندر۔ وہ لوگوں جب اللہ جل شانہ اما نوالو کے دین کی ترقی کے لیے، معذرت کے ساتھ معاف کرنا، ہر ایک کی ہابی، ہر ایک کا شوق ہے، اگر تم اللہ کے دین کے لیے میرے عزیزوں خرچ کرنا چھوڑ دو گے، ان ہاتھوں کی کمائی کو اپنی آخرت کے گھر کے لیے بنانا چھوڑ دو گے، تو پھر میرے دوستوں بزرگوں تیری میری کمائی کو کتے بلے کھا جائیں گے۔ کتنا بد نصیب ہے، خود گھی نہیں کھاتا، بلڈ پریشر ہے، کتنا بد نصیب ہے، خود چینی نہیں کھاتا، کھانڈ نہیں کھاتا، شکر نہیں کھاتا، شوگر کا مریض ہے، کتنا بد نصیب ہے، خود گوشت نہیں کھاتا، جگر کا مریض ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب تیرے مال نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دی تو شوگر کی گولیاں کھا رہا ہے، تیرے گھر کے اندر کتا چھوٹا گوشت کھا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کھلاتا ہے؟ کہ روزانہ آدھا کلو مکھن، مہینے میں 5 کلو دیسی گھی کھلاتا ہوں اور روزانہ 5 کلو دودھ پلاتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں باندھا ہوا ہے؟ کہا جی کر دے ویڑے۔ میں بھی گھر کے اندر چلا گیا۔ میں جب گھر کے اندر گیا تو اللہ اکبر، جانوروں کو سونے سونے کپڑے اور گھی کھلایا جا رہا ہے اور ماں چرپائی پہ بیٹھی رو رہی ہے، ابا کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ میں نے کہا ابا جی یہ سوکھی روٹی کیوں چبا رہا ہے؟ کہ مولوی صاحب کیا کروں، دانت کوئی نہیں، سوکھی روٹی چبائی نہیں جاتی۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم پھر رحمت نے اللہ نہ ٹپک رہی ہے، بکرے دیسی گھی کھا رہے ہیں، باپ سوکھی روٹی کھا کے رو رہا ہے۔ پہ اماں ابا بیٹھے ہوں اور روٹی کا ٹکڑا کھا کے کہ اللہ انہا دوے کے سنبھالیا نہ جاوے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، رب اکبر کی قسم، 7 آسمان کی مخلوق کی جرت نہیں کہ باپ کی دعا کو روکے۔ زمین پہ کچے فرش پہ باپ دعا کرتا ہے، عرش بری پر جا کے دعا ٹکرانے لگ جاتی ہے۔ ہم بد نصیب قوم ہیں، آپ تو بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہو۔ جب ماں مر گئی اللہ اکبر، تب ٹھنڈی چھاں یاد آئی۔ جب زندہ تھی تو اللہ اکبر
اپنے ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਬੋਤਾ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। अम्मा करी बेटे दवाई खत्म हो गई, अम्मा मेरा पैसा हराम ना नहीं, मैं बच्चे पढ़ावा या माँ, अल्लाह की कसम कई घर से माँ बाप के जनाजे औलाद के कड़वे बोल की वजह से निकल गए हैं। अपनी तौहीद की अल्लाह जल्ला शानू ने अपनी तौहीद के बारे में कुरान में एक कानून बताया, और माँ बाप की फर्मा बरदारी के बारे में अल्लाह ने कुरान में 9 कानून बताए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, बस मुझे पूजियो, मुझे सजदा करियो, मेरी इबादत करियो, मेरे अलावा किसी के आगे ना झुकियो। वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बुकुम आलमु बिमा नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। 9 अल्लाह ने कानून बताए, माँ बाप से बरतने के नहीं, माँ बाप को रखने के नहीं, माँ बाप के सामने खड़े होकर बात करने में अल्लाह ने 9 कानून बताए। 4 बड़े बड़े बतला रहा हूँ। फरमाया खबरदार माँ बाप से बात करने का मौका मिले, कंधे झुका के बात करियो, कंधे उठा के बात न करियो, सीना अंदर करके बात करियो, सीना तान के बात न करियो। माँ बाप की बात का जवाब शाइस्तगी से प्यार से देना, कंधे मटका मटका के न करियो, माँ बाप को यूं घूर के न देखियो, और माँ बाप के सामने जबान दराजी न करियो। मुझे मेरी बेनियाजी की कसम, ओ मेरा बंदा, मैं बेनियाज ज़ात हूँ, अगर माँ बाप से बात करते हुए तेरे तल्ख लहजे में मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अल्लाह अकबर तुझे जिल्लत के ऐसे कुएं में फेंकूंगा, कयामत आ जाएगी, तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा। आज जिस घर में रोना पड़ा हुआ, आज मेरे मोहतरम व मुकर्रम व मोहतरम दोस्तों, अगर किसी घर के अंदर माँ बाप और औलाद की किल किल की आवाज आवे तो सबसे पहले पूछ के इसके घर से एक बुढ़ा बुढ़ी के जनाजे उठे थे, बता रोते गए थे कि हंसते गए थे, बस तुझे पता लग जाएगा। अगर माँ बाप रोते चले गए, जमीन आसमान जगह बदल सकते हैं, उस घर में हंसी नहीं आ सकती है। हम तो हैं बदनसीब, हमें तो माँ बाप की दुआ लेने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ 2025, कहाँ सन 82, 4 पता नहीं 22 अप्रैल की, जिस अब्बा का जनाजा घर से उठा था, काश जिंदा होता, इन मरतबों में देख के पता नहीं कितना खुश हो के कितनी दुआएं देता। और मेरे बाबूजी मेरे से दुआ करवा, कोई गारंटी नहीं कबूल हो या ना हो, कोई पीर से फकीर से दुआ करवा, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई गारंटी नहीं कबूल हो या ना हो। बाप नमाजी है बेनमाजी ये अलहदा मैटर है, अगर दीनदार है या बेदीन है अल्लाह जाने बंदा जाने। खबरदार खबरदार, तू अपने बाप के बारे में बदगुमानी न लाइयो, उसके हाथों को उसके गले को देखकर खबरदार, बस नबी की हदीस पे अमल करियो। अपने बाप से कोई मसला दरपेश आ जावे, कोई परेशानी आ जावे, कोई हालात में उतार चढ़ाव आ जावे, अपने अब्बा से दुआ करवा लेना। जब ये अब्बा जी यूं करके हाथ उठाता है, अभी होंठों को नहीं हिलाता, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसके हाथों को नीचे कर दो। जब ये यूं करके मुझे हाथ दिखाता है, इसके खाली हाथों को देखकर मैं अल्लाह को हया आने लग जाता है। माँ के मुकाबले में अपनी तालीम न लाइयो, माँ के मुकाबले में बीवी का हुस्न न लाना, माँ के मुकाबले में बीवी का लाया हुआ जहेज न लाना। कोशिश करना मेरे मोहतरम, आज इस मदरसे के सालाना जलसे पर कारी शफीक साहब की दावत पर, इन बच्चों की जुस्तजू पर कोशिश करना मेरे लाडलो मेरे प्यारो, कभी अपनी माँ को चिट्टे बालों वाली को काले बालों वाली के आगे न झुकाना। रब्बे अकबर की कसम, अगर माँ की आंख में आंसू आ गया तो रोजे वाला नबी छूट जाएगा, अर्श वाला रब रूठ जाएगा। उधेड़ उम्र में माँ बाप चले जावे, उधेड़ उम्र में अम्मा अब्बा चले जाते हैं। अब तो नौजवान और जवानों की भी हालत ये है कि की हुई बात भूल जाते हैं, रखी हुई चीज भूल जाते हैं। कहते ने हरे अकल पता नहीं की हो गया, अगर 25 साल में तेरा ये हाल है तो 75 साल वालों पे उंगली क्यों उठाता है। अम्मा ने ये टिश्यू मिसाल दे रहा हूं, ये चीज उठा के यहाँ रख दी, माँ कहने लगी अम्मी जी चीज कितने पई है। पुत्र ने पूछा, अम्मा कहने लगी पुत्र मैंने तो पता नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं लाया।
नोट के आ गई, अम्मी जी झूठ ना बोलो इस उम्रे, चिट्टे वाला ना झूठ बोल दियो, अल्लाह दी कसम मैं तुहानू देखे थे तो चुक्की पता नहीं कितने रखी है, कहती ना दिए मेरे ते तो मत ना लगा, मैं भी कसम उठानी ना, चलो चलो मदीने चले। और पूछे जी बताओ माँ की वकालत करूँ या बीवी की वकालत करूँ? माँ भूल चुकी, उम्र रसीदा हो चुकी, सठिया गई, बीवी सच बोल रही है, तो बताओ माँ को बीवी के सामने जुटला के शर्मिंदा करो? फरमाया खबरदार ये गलती ना करना, खबरदार ये गलती ना करना, खबरदार ये गलती ना करना, माँ का सर ना झुकाना, बेशक कमरे में जाके बीवी से माफ़ी मांग लेना। रब अकबर की कसम जिस दिन माँ का सर झुका दिया, अल्लाह अकबर, दुनिया के अंदर ऐसा पाज हो जाएगा, अगर मैं अपनी आई पे आ गया तो पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। एक आपसे और मशूरे में बात करके जा रहा, माननी तो आपने अपनी अपनी, मेरे लाड लो, कोशिश करना बाप की विरासत की तकसीम के लिए, जे दाद के लिए, दाद के नानके से हिस्सा है उसके लिए, मेके से हिस्सा है उसके लिए कोशिश करना। घर की बात घर में निपटा लेना, मुरब्बे दो मुरब्बे, वीगे दो वीगे के लिए, मरले दो मरले के लिए। कभी बहन बेटी को अदालत का दरवाज़ा ना दिखाना, कोशिश करना कभी माँ को अदालत के कटहरे में ना खड़ा करना, कोशिश करना अब्बे को अदालत में कटहरे में ना खड़ा करना। रब अकबर की कसम है, हमने बहुत बहुत बुजुर्ग और नौजवानों तुम्हारे से मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ और वादा लेके जाऊँगा, ये उम्र 20-25 साल की, 15 से 25 साल की जो उम्र होती है, ये बड़ी बचकानी सी उम्र होती है। कोशिश करना जितनी भी बचपन की हरकत हो जाए, ऐसा अमल ना करना कि तेरे बाप को किसी थाने के दरवाजे पे जाके खड़ा होना पड़े, ऐसा काम ना करना तेरे अब्बा को किसी नंबरदार के आगे जाके हाथ जोड़ने पड़े, ऐसा काम ना करना अब्बा जान को किसी पढ़े लिखे की अफसर की झड़कियाँ सुननी पड़े। फिर आप भी अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह सारी जिंदगी इस दाढ़ी की गैरत को बचाते गुजर गई, अल्लाह चिट्टे बाल दिल थोड़े रह गए, अल्लाह इन चिट्टे बालों के साथ मुझे किसी के दरवाजे पे जाकर अल्लाह पगड़ी न ज़मीन पे डालने देना, या अल्लाह मेरी दाढ़ी को थाने कचहरी में अदालतों के अंदर रुसवाई न कराना। रब अकबर की कसम मेरे अजीजों, तुम्हें जदाद में हिस्सा तो मिल जाएगा, अल्लाह अकबर, लेकिन क़यामत की सुबह तो आ जाएगी, पुरखों की गैरत का जनाजा निकला वापिस नहीं आएगा। ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आती। दरवाजे पे चौकीदार बिठा रखा, इलेक्ट्रिक तारें लगा रखी, कितने दीवारें ऊंची ऊंची कर रखी हैं, गैरत वाले दा घर है, इज्जतदारों दा घर है, हाय 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 ओ लोगो, इलेक्ट्रिक कैमरे लगवा रखे हैं कि इज्जतदारों का घर है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, ये भी कोई इज्जतदारों का घर है। आज इज्जतदार, आज ये इज्जत सेशन कोर्ट में खड़ी है, कल हाई कोर्ट के अंदर खड़ी है, परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ी है। अल्लाह अकबर, कुड़ियां नू बुलाओ, कुड़ियां नू बुलाओ। कुड़ियां मेरे अजीजों पंचायत में कह रही हैं, हाँ जी हाँ, साढ़े मैंने हिस्सा नहीं दिता, भरावां ने, और मेरी बहनों तुम भी गैरत करना, खुदा के वास्ते। भाइयों का बहनें मान हुआ करती हैं और बहनों का मान भाई हुआ करता है। ये चंद सिक्के मेरी जेब में, कल किसी की जेब में, परसों किसी की जेब में। रब अकबर की कसम, जब तक ये जेलें खाली, ये जेबें खाली नहीं होगी, तुझे मुझे गुस्ल के तख्ते पे कोई नहीं डालेगा, एक सिक्का भी कब्रिस्तान ले जाने नहीं देंगे। नहीं यकीन आता, अगर तेरे इलाके में अल्लाह न करे को मौत मैयत हो, जाके देख लेना, सबसे पहले सोने की चीजें उतारेंगे, चांदी की चीजें उतारेंगे, हत्ता के दांत करेलने वाला बक्सुआ भी, कॉमिन पिन भी तेरी निकाल के फेंक देंगे। वही चादरें पहन के जाएगी जो चादरें, जो कफल तेरे मेरे लिए मुतय्यन हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं पता, ओ लोगों, मदीने की खुशबुओं तो छिड़क के जाएंगे, हर के गुलाब के छिड़क लेके ले जाएंगे, गुलाब की पत्तियां तो निशावर होंगी, लेकिन इतना नहीं पता लगेगा जो कफल की चादरें पहन के गए, उस कफल की चादरों में हलाल के पैसे की खुशबू आ रही है कि हराम के पैसे की खुशबू आ रही है। छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ओ अल्लाह वालों, कोशिश करना कफन हलाल के पैसों का पहन के जाना, हराम के पैसों का कफन हो। मक्के में 10 दफा जमजम में धुल के आ जाए, जमजम की बरकत, मक्के की बरकत अपनी जगह, निजात नहीं होगी। हलाल के पैसों का कफन पहन के जाना, उम्मीद है कब्र की अंधेरी कोठरी के अंदर लेटना आसान हो जाएगा। कोशिश करना मेरे प्यारो, ओ मेरे भाइयों, हमने तो जिंदगी गुजार ली, टूट फूट का शिकार हो गए,
ساری رات آئے ہوئی میں گزر جاتی ہے. تم تو جوان لوگ ہو. کوشش کرنا میرے عزیزوں کسی کو اتنا نہ ستانا کہ وہ تنگ آ کر تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ جائے اور اس کے ہاتھ اڑ جائیں اور وہ تمہارا نام آسمانوں کی فہرست میں پہنچا دے. رب اکبر کی قسم مظلوم کی آہ سے بچنا, مظلوم کی آنکھ سے آنسو سے بچنا. جس دن اس نے رو کے دکھا دیا اللہ فرماتا ہے بتا کس نے تنگ کیا تھا. جب اس نے تیرا نام لے دیا اللہ فرمائیں گے تو درمیان سے نکل جا, اس کا میرا اعلان جنگ ہو گیا ہے. کوشش کرنا میرے لاڈلو ہو میرے پیارو, کم سے کم 4 بندے تو اپنے حق میں گواہ چھوڑ جانا. علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا مرنے کے بعد 4 بندے کسی کی خوبی کی گواہی دے دے, اللہ ان کی گواہی پر اس کے لیے آسمان سے فیصلہ اچھا فرما دیتا ہے. لیکن ہائے یہاں بھی میری بدنصیبی, 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنے والی, اس سے پوچھو بھابی جی تینا سلوک کی سی, روتی بھی رہے گی کہہ لگی کچھ نہ کچھ, چل ہول گل کر. اگر میں رون لگ گئی تے قبر کے اندر بے سکون ہو جائے گا. ہائے اللہ, اپنی بیوی کو بھی اپنے حق میں گواہ بنا کے نہ گیا, اپنے بھائیوں کو بھی اپنے حق میں گواہ بنا کے نہ گیا. کڑوی روٹی اگلے دن کلخانی کی روٹی میں 10 دیگے بریانی کی کھانے والے کوئی بھی تعریف کر کے نہیں گئے. اذا مات عبدہ, جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے چنگا سونا نہلا کر دھلا کر کپڑے پہنا کر جب اعلان ہوتا ہے آ جاؤ میت کا آخری دیدار کر لو, پھر 4 چفیرے چرپائی کے وہ اللہ اکبر بندے کھڑے ہو کے کوئی ہاتھ مل کے کہتے بڑا سونا, اتنا انج لگتا پہ جس نے ہستا پیا, لوگ کی کہتے بڑا سونا, اللہ اکبر انج لگتا جس نے ستا پیا, دیکھو کھلتا پیا, دن بھی بار نظر آ رہے. اللہ اکبر, جب تم کہتے بڑی سونی زندگی گزار کے گیا, بڑی سونی زندگی گزار کے گیا, جب بندہ مرتا ہے اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہے واللہ یعلم شر من, مجھے پتہ ہے تو کیا کرتوت دنیا میں کر کے آیا, لیکن تیرے کرتوتوں کو دیکھتا ہوں زمین پہ تیری چرپائی پڑی ہوئی ہے, 4 چفیرے لوگ گھومتے ہیں, وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا, ہر ایک کی زبان پہ تجھے اچھا کہا جا رہا ہے. جا بندے کیا یاد کرے گا, تجھے زمین پر لوگوں نے اچھا کہا, ان کی گواہیوں پر عرش بری پر بھی میں نے تجھے اچھا کہہ دیا ہے. جہاں میرے بندے, میں نے تیرے بندوں کی اپنے بندوں کی گواہیوں پر آج تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. مرنے کے بعد تو کسی کا گلہ کرنا ہی نہیں, ہو گیا بس ٹھیک ہے. اور کوشش کرنا 1.5 لاکھ روپیہ پیسہ میرے عزیزو دروازہ بجا کے واپس کر کے جائیو. جس دن تیرے میرے گھر میں حرام مال آ کر بیڑے میں پھدکنے لگ گیا, فریج تو گھر میں آئے گا, اوون تو آئے گا, اے سی تو آئے گا, اور بڑی بڑی جوس نکالنے والی مشینیں, ڈنر سیٹ سامان تو آئے گا, لیکن تیرے گھر سے غیرت جائے گی تجھے پتہ ہی نہیں لگے گا, سچائی جائے گی پتہ نہیں لگے گا, نماز کا سجدہ جائے گا پتہ نہیں لگے گا, روزے جائیں گے پتہ نہیں لگے گا. یہ حرام مال جب تک گھر میں ٹکا رہا پاکیزگی کو بہا کے لے جائے گا. یہ ایسا سونامی ہے, یہ ایسا طوفان ہے جس تیرے گھر میں اندر حلال کی کمائی کا مال چمکتا رہا, بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ لے جائے گا, باپ کی پگڑی کی عزت لے جائے گا, ماں کے چٹے والوں کا حیا لے جائے گا. او لوگو تیرے میرے گھر سے مصلے کو غائب کر دے گا, تیرے میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کو غائب کر دے گا. نتیجہ کیا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا, حرام مال گھر میرا خدا کی قسم بغیر کلمے کے جنازہ گھر سے باہر جائے گا. کہاں سے لاؤں میں احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا او لوگو جھونپڑی کچی ہو اور پیمند والے لباس ہو اور چٹنی روٹی اس جھونپڑی میں بیٹھ کے حلال کے پیسوں کی ہو, اللہ کی قسم اس لباس پر بھی اللہ کی رحمت, اس کچے مکان پر بھی اللہ کی رحمت, اس دسترخوان اور کھانے والے پر اللہ کی رحمت. کوٹھی ہو ماربل کی, سنگ مرمر کی, حرام کا پیسہ شامل ہو, لباس حرام کے پیسوں کا, کھانا حرام کے پیسوں کا, فرمایا لوگو اس کوٹھی پر بھی خدا کی لعنت, دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت, کھانے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے. خوراک کے لیے میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی میجر فیصلہ کیجئے,
کو اچھا فیصلہ کیجئے خوراک کے لیے، اور یہی فیصلہ اپنے ہر چیز کو جہاں منہ مارا جتنے مرغے مسلم دیکھے ڈیرے نہ ڈال دیا کرو، نہیں۔ اگر گرمی کی وجہ سے باس کی اگر بدبو آپ کو آتی ہے تو حلال حرام ایمان اتنا قوی کر کے حلال حرام کی بھی خوشبو آنے لگ جاوے۔ ایک لقمہ حرام کا اندر چلا گیا 40 دن تک انسان رو رو کے دعائیں کرے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ مکے میں دعائیں ہوئی 27ویں رات کو، مدینے میں دعائیں ہوئی 27ویں رات کو، اجوا کھجوریں بھی لے کے آئے، زمزم کے پانی سے روزے کھلتے رہے، حضور کے روزے کی چھاؤں میں 100 بندوں کی افطاری کے دسترخوان لگتے رہے۔ اللہ فرماتے کوئی قبول نہیں، کوئی قبول نہیں۔ یا نبی کے مہمان 100 مہمانوں کو زمزم اجوا کھجوریں کھلا رہا، اور گھر کے اندر غریب بہن کا گھر اجاڑ کے آیا، میں کیسے قبول کروں؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے میرے بابو جی۔ ایک بھائی کو ظفروال اور ناروال میں 30 دکانوں کی مارکیٹ دے دی، اور دوسرے کو بازار میں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملی، تو 30 دکانوں کے مالک یہ ہے جو تو کھائے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ کوشش کریو غریب بھائی کی آنکھ میں آنسو نہ دینا۔ زکوٰۃ ہی سب کچھ نہیں ہوندا، صدقہ ہی سب کچھ نہیں ہوندا، تعاون ہی سب کچھ نہیں ہوندا۔ یہ منڈی بھودین کے علاقے میں 1 دن 2 دن گزرے، ہسپتالوں سے رونے کی آواز آنے لگی، مریض بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے، ڈاکٹر کہنے لگے درد ہو رہا، پین کلر لگاؤں گا، نا کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک فقیر عصر کی نماز کے بعد جنرل وارڈ میں پھیرا مار کے جاتا تھا، کہاں چلا گیا کہ میں نہیں پتا، رشتہ دار تھا نہیں، چاچا ماما تایا تھا نہیں، اللہ اکبر، تم مہنگی پرچیوں پر دوائی لکھتے تھے، وہ فقیر شام کو آتا تھا، ہماری پرچیاں اٹھا کے لے جاتا تھا اور دوائی کے تھیلے ہمارے پاس رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر، خوراک ہم کھاتے تھے، رات ہماری سکون سے گزرتی تھی، بستروں پہ ہاتھ اس کے لیے اٹھتے تھے۔ وہ 3 دن ہو گئے، پتہ نہیں چلا، پتہ لگا لوگوں کو دوائی دینے والا خود موت کا شکار ہو گیا۔ گرمی کا موسم آ رہا، بابو جی جتنی پنکھے کے نیچے تجھے گرمی لگتی ہے اتنا سائیکل چلانے والا، آئس کریم بیچنے والا، ہر بچے کو جراثیم کہہ کے ٹال نہ دیا کر۔ بڑی دکانوں پہ فکس پرائز میں سامان لینے والوں چھوٹی ریڑیوں کا بھی خیال کیا کرو۔ گلے گیلے نظر آتے ہیں، کپڑوں کے پھٹوں کو دیکھ کر غریبی کیوں نظر نہیں آتی؟ داغی سیب نظر آتے ہیں، غریب کے چہرے پر مایوسی کیوں نظر نہیں آتی؟ او میرا بھائی 4 کلو فروٹ، 3 کلو فروٹ اچھی دکان سے لے لے، داغی مال میں سے کلو لے لے۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگوں، نہیں کھانا علاقے کی مرغیوں کو بکروں کو ڈال دے۔ تجھے پتہ ہے کلو سیب لے کے چلا گیا، کیلے لے کے چلا گیا، وہ تجھے دور تک دیکھ کے پسینہ صاف کرتا رہے گا اور گھر فون کرے گا، بچہ کو پچھ کی پکانا ہے، بچے کے ابو جی اے پکانا ہے۔ تھیلی اس کے ہاتھ میں جائے گی، کھانا اس کے گھر میں پکے گا، بچے اس کے کھائیں گے، پیٹ اس کے بچوں کا بھرے گا، ڈکارے وہ لیں گے، مسکرا کے وہ دکھائیں گے، اللہ جل شانو تیرے میرے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرمائے گا۔ کھانا کھا رہے، بچ گیا مسیتے دیا، بچ گیا فقیر نو دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، میں فقیر نہیں، میں تو غنی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، خدا کا پیغمبر تھا، کہہ دیتا نا جی نا بکرا دینا۔ بیٹے کو جب اللہ اکبر یہ حلقوم پر یہ گلے نرخرے پہ چھری رکھی، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ ہے تے میرا پتر، میں وہ قربانی دے رہا ہوں، مجھے قربانی دیتے مزہ آئے گا، تجھے قبول کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، چھری تو چلنی کوئی نہیں تھی،
لیکن وہ چیز جو دل کو چیر کے رکھ دے وہ اللہ کو دی. فرمایا سلام علی ابراہیم، اور میرے ابراہیم تو نے قربانی ایسے دی اللہ کو اتنی پسند آئی تجھے جگ کا رب سلام کہہ رہا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے وہ چیز جو تمہارے من کو دل کو بھائے تم اللہ کے راستے میں نہ دے دو. شربت ہاتھ میں، برف کے آئس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرے پڑے، ٹھنڈا ٹھار شربت اندر جا رہا ہے. لانے والا ہمارے استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن سے قرآن پاک پڑھا. پہلے مدرسوں میں روٹی کہاں پکتی تھی، گھروں سے روٹی آیا کرتی تھی. جو طالب علم روٹی لے کے آتا تھا اس طالب علم کو بے شک اپنی بھوک کو کاٹ کے اسے ضرور روٹی کا ٹکڑا دیا کرتے تھے. مجھے بلبل کہا کرتے تھے، میں نے کہا حضرت جی ایک روٹی میں سے بھی پونی کھا کے یہ ٹکڑا دے دیتے ہو، نہ آپ کا بھرتا نہ اس کا. کہ عبدالحنان نے میرے سامنے رکھی، دیکھ کے میرا جی للچایا. جو آدھا گھنٹہ دور سے اٹھا کے لایا اس کا کتنا جی للچایا ہوگا. عبدالحنان میں نے پسند تو مجھے یہ بوٹی تھی، میں نے اللہ کو دے دی. رب اکبر کی قسم اس کی پسند کی اس کے منہ میں چلی گئی، پیٹ اس کا بھی بھر گیا، پیٹ میرا بھی بھر گیا. اللہ اکبر، میں نے کھایا پخانے کے ذریعے باہر نکل جائے گا. کسی غریب نے یتیم نے کھایا اس کا کھانا زمین پہ نہیں آئے گا بلکہ عرش مولا پہ پہنچ جائے گا. ملازم دکان کے اوپر ہو، گھر سے فریش مال سالن آیا. الصلاۃ، دو ہی بول تھے نبی کے آخری. 23 سال میں پورے قرآن کا نچوڑ دو بولوں میں رکھ دیا. الصلاۃ، اللہ کا حق ادا کرنا. وما ملکت ایمانکم، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا. سارے نبیوں کا سردار ہو. اللہ اکبر، بلال کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے. صفہ کے چبوترے والوں کے پاس بیٹھ کے گائے. غریب کے لیے قرضے مانگے اور خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات کو اللہ کو کھڑے ہو کے قرآن سنائے. لوگ کی کہتے ہیں پہلے خیش پھر درویش، پہلے پڑھا بے کو جی ود ہوئے تے دے دو. اللہ فرماتے نے ود ہوئے تے کی ریتا، تجھے کربلا کی کہانی یاد نہیں، کہاں ود تھے، ایک حسین ہی تو تھا. اللہ اکبر، وہ بھی میرے رستے میں قربان ہو گیا. دنیا والو اللہ اکبر، دنیا والو تم نے مصلے اور محرابوں پہ قرآن پڑھتے دیکھے. محمد کے شہزادے کو کون سا قاری کہو گے جو کربلا میں نیزے کے نیچے پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا گیا ہے. وہ چیز جو اندر کو کاٹ کے رکھ دے، وہ دو اللہ کے راستے میں. کیا اللہ کو چھوڑے میرے عزیزو؟ اللہ کو چھوڑ کوئی نہیں، اللہ کو کمی کوئی نہیں. بابو جی 4000 5000 شام کو بٹ کے لے کے آئے دکان سے میرے عزیزو، اللہ اکبر لے کے آئے. بیٹا بہن سارے بیٹھے ہوئے، دیے رکھی شام کے. بیٹی کی پسند کی چیز والا مارکیٹ میں گلی میں آ گیا، 100 روپے اٹھایا لے دیا. ابو جی 4000 رکھے تھے 3900 کے. ابو جی وہ چیز لایا تھا، لچھے والا آیا تھا، مرنڈے والا آیا تھا. اچھا کوئی نہیں، لگتا ہے یہاں بھی سیونگ نہ ہوئی، یہاں بھی محفوظ کوئی نہیں. بیوی کے پاس رکھوائے 500 کا نوٹ. ہوں تسی میرے کو حساب لو گے. براہما کو لگوائے، براہما دا کنے منڈیا. جس کے پاس رکھواؤ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا. پھر میں نے زمین پہ نظر ڈالی، میرے مال کا کوئی محافظ نظر نہ آیا. میں نے آسمان پہ نظر ڈالی، فرمایا بندے مجھے دے دے. یہ وہ واحد ذات ہے جسے ایک دے گا وہ 10 گنا بڑھا کے واپس کرے گا. بندے مجھے دے دے، آج کاغذوں میں دے گا، کل نیکیوں میں واپس کرے گا. آج کاغذوں میں دے دے، کاغذ میں گوشت آئے گا، سبزی ترکاری آئے گی. کل اس کرنسی میں واپس کروں گا جس کے اندر جنت کی موجیں اور جنت کے مزے آئیں گے. محترم دوستوں بزرگوں، پیسہ سلوکے میں رکھو یا شلوار کی جیب میں،
یا جیب کے پیچھے جیب میں لگاؤ یا زپ والی جیب میں رکھو، اللہ کی قسم پیسہ جیب میں جانے کے لیے آتا ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو 1400 سال کی تاریخ میں جو بندہ پیسہ اپنا ساتھ لے کے گیا ہو، ہر ایک بندہ پیسہ یہاں چھوڑ کے گیا، خود قبر کے اندر چلا گیا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ایسا اوکھا حساب اپنے ذمہ نہ لے کے جانا، پیچھے والے موجے کرتے رہے اور قبر میں تجھے مجھے حساب دینا پڑ جائے۔ اے میرے بھائیو، اپنے لیے بھی کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دے دے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، نہ 100 نہ 50 نہ 10، جتنی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، کسی مدرسے پہ مدرسے والے پہ لگا دے، کسی مسجد مسجد والے پہ لگا دے، کوئی ٹوٹا ہوا رستہ بنا دے، بھوکے ہوئے کو کھانا کھلا دے، روتے ہوئے کو ہنسا دے، اجڑے کو بسا دے، ننگے کو کپڑا پہنا دے۔ گرمی کا موسم ہے، کہیں پانی کا مٹکا ہی رکھ دے، کہیں پانی کا نلکا لگا دے۔ رب اکبر کی قسم، مجھے نہیں پتا بندے پیئیں گے، مرد پیئیں گے، عورتیں پیئیں گی، صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوگا، چڑیاں گھونسلوں سے نکلیں گی، تیرے دیوار کی مڈیر پر کچے پیالے میں پانی چمک رہا ہوگا، ایک چڑیا یوں پھدکتی چھدکتی آئے گی، کبھی یوں کر کے بیٹھ کے پیالے کے کنارے پہ آئے گی، دو چونچوں میں پانی لے کے یوں کر کے مسکرائے گی۔ رب اکبر کی قسم، سارا دل وہ اڑتے ہوئے اپنے پروں کو ہلاتی رہے گی، جب تک اس کے پر ہلتے رہیں گے تیرے میرے دروازے پر خدا کی رحمت آتی رہے گی۔ گرمی کا موسم ہے، یہ میری دھیاں بھی کام کریں گی اور آپ بھی تیزی کرو گے، کیڑے مکوڑے چونٹیاں نکلیں گی۔ گل سنتے ہو جی، وہ سپرے لے کے آئے جے، گل سنتے ہو مچھروں دی دوائی لے کے آئے جے۔ خدا کروڑوں رحمتیں فرماوے۔ حضرت دیر پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر فرمایا حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے، استنجا خانے میں باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے جاؤ، تمہارے پیشاب والی جگہ کے سامنے کیڑے مکوڑے نظر آویں، کوشش کرنا دھار پیشاب کی آہستہ کرنا، اگر تیری دھار میں کوئی کیڑا مر گیا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ وہ چونٹیاں جو تیری چنی میں تجھے تنگ کریں، وہ مکوڑے جو تجھے چنی میں تنگ کریں، اگر تجھے تنگ کرتے ہیں تو اتنا مارنے کی گنجائش ہے، ایسا سپرے ایسا کیمیکل ڈال کہ اس کے ڈالنے سے وہ اللہ کی مخلوق تڑپے نہ، وہ فوراً مر جائے۔ جتنا مخلوق تڑپتی پڑے گی، حساب قیامت کے دن تجھے دینا پڑے گا۔ ایسا کیمیکل ڈالنے کی اجازت ہے کہ فوراً ڈالو فوراً مر جائے، تڑپانا نہیں۔ یہ بچے چڑیوں کو لے کر، چوہوں کو لے کر، لال بیگ کو لے کر ہنس کے تالیاں تم بجاتے ہو، بچے منع کرو۔ اللہ کی قسم ساری اللہ کی مخلوق ہے اور سب کو جینے کا اللہ کی زمین پر حق ہے۔ قربان جاؤں جو دین آمنہ کے لال کے ذریعے آپ کو مجھے جانوروں کا حق دے کے گیا، ہائے ہائے اس دین کا کلمہ پڑھنے والوں نے بیٹیوں بہنوں کو حق سے کیوں محروم کر دیا ہے۔ بابو جی کوئی مانے یا نہ مانے، آپ تو اس مجمع میں جتنے بیٹھے یا پردے میں جتنی بیٹھی ہو، کوشش کرنا صبح کے اجالے کا انتظار نہ کرنا۔ اگر بچے ضرور ہے تو صبح ناشتے میں بٹھا لینا، بابو جی 4 بیگھے اتھے تے 2 کنالا اتھے تے 2 کلے ماں، یہ ڈیرا یہ مکان، بھرنے والا 4 بچے 1 بیوہ اور 2 بیٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بابو جی کفن میں نے لے کے جانا، یہ وراثت چھوڑ کے جانی ہے۔ بلاؤ مولوی شفیق صاحب کو، بلاؤ مولانا صاحب کو، علاقے کے مفتی صاحب مفتی کو بلاؤ، یہ وراثت بیٹیوں میں بیٹوں میں بیوی میں کیسے آئے گی؟ او بھائیو، میں تو اپنے ذمے سے فارغ ہو کے جا رہا ہوں، میں اپنی قبر میں بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ بابو جی وصیت نامہ لکھ کے جیب میں ڈال لو، جب تک زندہ ہوں یہ ملکیت میری ہے، مر گیا جنازہ بعد میں اٹھانا، پہلے میری ملکیت کو تقسیم کر دینا۔ وراثت تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ پہلے میرے عزیزوں، مرنے والا نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، مرنے والے کے ذمے میرے محترم دوستوں بزرگوں جتنی نمازیں قضا تھی، جتنے روزے قضا تھے نکالو، مرنے والے کے ذمے بیوی کا حق مہر تھا نکالو، مرنے والے کے ذمے قرض تھا قرض ادا کرو، باقی جو مال رہ جائے اسے تقسیم کرو۔ ہائے یہاں بھی میری بدنصیبی، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، قرضہ باپ کی قبر سے وصول ہو رہا ہوتا ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سیکھنے والے اور سیکھنے والیاں
دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم. دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم. نبی کے طریقے میں میری زندگی میں آ جائے. اللہ کا حکم یہ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ، آپ کا طریقہ کیا، اس طریقے سے ہٹ کر میرے محترم دوستوں بزرگوں، بے شک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں قبول نہیں ہوگا. اگر نبی کا اللہ کا حکم طریقہ نبی کا ہوگا، سجدے مسجد کے کچے فرش پہ کریں گے، چرچے اللہ آسمانوں کی بلندیوں پہ عطا فرمائے گا. اللہ کا حکم، اس پہ میرے نبی کا طریقہ. دعوت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے؟ خود بھی نیک کام کرنا، دوسروں کو دعوت نیکی کی دینا، خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینا. اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو جاوے کہ آپ کے چہرہ، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا لباس، آپ کا کردار، آپ کی بالوں کی کٹنگ مجھے مال سے، جان سے، اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ہے. آمنہ کے لال کے رنگ میں ڈھل جاؤں، رنگ میں رنگا جاؤں. رب اکبر کی قسم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. او لوگو، اگر چاہتے ہو تم اللہ سے، اللہ تمہارے سے محبت کرے، تم میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگ جائے گا. آج کا پورے جلسے میں مطالبہ، 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ پڑھیں گے. اور رزق حلال، رزق حلال. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازیں پڑھیں گے، گناہ بھاگ جائیں گے. رزق حلال کھائیں گے، نیکی میں طاقت جان اللہ پیدا کر دیں گے. سارے نیت کرو انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے. اور سارے نیت کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے. سب اپنی زبان سے کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہیں یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے اور تدیر تدم مرتے دم تک اللہ اپنے دربار میں جھکنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرماوے. بس یہ دعا تھی فقیر کی، یہ روتا پیتا آپ حضرات کو اس وقت سنا دیا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی.